اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ طائف سے نکلنے کے بعد آپ ایک باغ میں پہنچے ہیں، اور اس باغ کے جو مالک ہیں وہ عتبہ اور شیبہ، یہ دو عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ دو اشخاص ہیں جو اس باغ کے مالک ہیں، اور یہ مکے سے ہیں، اور ان کی اس باغ میں ایک ملازم ہے ان کا جو کہ کرسچن عقائد رکھتا ہے۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے، تو اس اپنے غلام کو جو کہ وہاں پہ کچھ کام کر رہا تھا، اس کو یہ کہا کہ جا کے اس شخص کی کچھ خیال کرو۔ تو وہ جب گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم وخم صاف کیے ہیں اور ان کو کچھ سہارا دینے کی کوشش کی ہے، تو اور کچھ انگور ان کو پیش کیے ہیں، تو انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انہوں نے اس کو تناول فرمایا، تو ساتھ میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہم سب کو بھی کھانا شروع کرتے وقت ہم ایک سنت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو وہ پھر زیادہ انٹرسٹڈ ہوا کہ یہ کیا کلام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا اپنے متعلق اور دین کے متعلق۔ پھر اس سے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا عراق میں ایک جگہ ہے جہاں یونس علیہ السلام ہوا کرتے آئے تھے۔ تو یونس علیہ السلام کی جگہ کا جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم یونس کی جگہ کا ذکر کرتے ہو، تو جب اس نے کہا یہاں پہ تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں، آپ کو کیسے پتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی پیغمبر تھا اور میں بھی پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ شخص جو ہے آپ سے بہت متاثر ہوا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے جو عقل کے مارے اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، اور ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو مارے گئے لوگ ان میں یہ شامل تھے، عتبہ اور شیبہ۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اپنا کام کرو، یہ تم کن چکروں میں لگ گئے ہو۔ اور لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے دین کے بارے میں جو اس علاقے کے تھے کچھ پیغام پہنچایا، بات کی۔ پھر جب وہ اس باغ سے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکے کے راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، اور جنہوں نے وہ کلام سنا، اور وہ جن جو ہے یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ کلام سنا ہے، اور وہ جو مسلمان ہوئے۔ تو جنوں میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے جن بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین کی ایک بڑی تعداد بھی جنوں میں شامل ہوتی ہے، جو شیاطین کے پیروکار ہیں اور جو اس کی مدد کرتے ہیں شیطان کی۔ بہرحال پھر وہ واپس پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ۔ اب مکے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے۔ مکے میں واپس جانے کے لیے کسی کی پروٹیکشن یا کسی کی کوئی آپ کے کہے کہ یہ میری حفاظت میں ہے، تو پھر آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا یہ قبائلی نظام کے مطابق۔ تو آپ بھیجتے ہیں میسنجر اپنا بعض لوگوں کے پاس، لیکن انکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جیسے پچھلی قسط میں بتایا، عدی ابن حاتم وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ حفاظت میں آپ کو اپنی پروٹیکشن دیتا ہوں، اور پھر آپ تشریف لاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کعبے میں جا کے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص میری حفاظت میں ہے اور میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکے میں آنا ممکن ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے واقعات میں دیکھیں، شیبہ ابی طالب سے پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال، پھر ابو طالب کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کا جو معاملہ ہوا تو یہ بڑی سختی کے ایام ہے جو کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک طرح کا کمپنسیشن تھا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ آرام کچھ دینا چاہتا تھا، آپ کے دل کو سکون دینا چاہتا تھا، تو اس نے آپ کو اسرا اور معراج عطا فرمایا۔ یہ وہ وقت ہے، حالانکہ اس کے وقت کے تعین کے حساب سے بھی ایک سے زیادہ روایت ملتے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ان تمام واقعات کے بعد ہوا ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ایک معجزات میں سے ہے۔ اب یہاں پہ ہم معجزات کا ایک اگلے
سیگمنٹ میں کچھ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیں گے. یہ 2-3 معجزات ہیں جو کہ ہم شاید ذرا زیادہ دیکھ لیں, لیکن معجزے کے حساب سے یہ ہے کہ آپ نے خود جس معجزے کو یعنی اپنی رسالت کی سمجھے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا, وہ قرآن کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ جو قرآن ہے یہ میرا جو ہے یہ دلالت کرتا ہے میری رسالت پہ. اور واقعی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ باقی معجزات جو ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم باؤنڈ ہے نا, کچھ ٹائم کے لیے ہوئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو ریڈ سی یا بحر احمر کو اپنے عصا سے جو سپلٹ کیا, اس کے اندر سے پھر وہ چلے گئے, پھر وہ ختم ہو گیا, پھر نارمل دریا ویسے ہی, وہ سمندر ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. اسی طرح دیگر معاملات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے کوڑیوں کے علاج کر دیا کرتے تھے. یہ بلکہ یہ کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ بھی ہو جاتے تھے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا. لیکن یہ سارے معجزات جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کئی معجزات ہیں, جیسے میں نے کہا اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ کچھ بات کر لیں گے. لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے قرآن جو کہ اس کی کوئی ٹائم مقرر نہیں, یہ آخرت تک رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور یہ آخرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت ہے, دلیل نبوت ہے, اس کے طور پہ باقی رہے گا, ہمارے درمیان بھی موجود ہے. ہم نے اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے بات کیا, اس کے اندر جو موضوعات ہیں اس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ اس میں پیغمبروں کے ذکر ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتاتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا, اور وہ سارے واقعات اس میں, اور پھر ہماری ہدایت کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے جتنی اس کے اندر کمپریہنسو یہ کتاب اور اس کو پرزرو کر کے رکھا گیا آخر وقت تک کے لیے ہمارے لیے بھی موجود ہے اور آگے بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت سب سے بڑا معجزہ ہے اور جس کا ذکر ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے زیادہ. دیگر معجزات پہ عام طور پہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر ہم کوئی بوسٹنگ نہ کریں اور فخر نہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ معجزات جو ہے نہ ان کی وجہ سے اس دور میں لوگ جنہوں نے ان معجزات کو دیکھا, ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے, اس کی وجہ سے وہ کوئی بہت بڑے مسلمان نہیں ہو گئے لوگ. ہاں, اس سے یہ ضرور ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کو ایک تقویت ملتی تھی اور جو لوگ بالکل ایج کے اوپر ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا ایک طرح سے تقویت ملتی تھی. لیکن جو عام جو لوگ انکار کرنے والے تھے وہ تو پھر بھی انکار کرتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو پھر بھی انکار کرتے تھے. تو اس پہ بہت زیادہ جیسے ہم کو بھی دل چاہتا ہے بات کریں, لیکن بہت زیادہ اس پہ زور دینے کی وجہ قرآن کا جو معجزہ ہے اس کے اوپر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. اس کے اعتبار سے لوگوں کو جو ہے اگر آپ نے دعوت پہنچانی ہے تو اس کی بنیاد پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.